میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ تعالی، یہ پاکستان کے وہ عالم، وہ بزرگ گزرے ہیں کہ پوری دنیا میں احادیث میں مقابلہ ہوا تھا سعودیہ میں شاہ فہد کے دور حکومت میں، تو پوری دنیا میں حضرت حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اور یہ میرے اور آپ کے پاکستان کے لیے فخر تھا۔ شاہ فہد نے حضرت سے ملاقات کی اور حضرت کو کہا میں آپ کو منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ حضرت نے کہا اگر واقعی منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں اور دے سکتے ہیں تو پوری دنیا میں جتنے انبیاء کرام کی قبریں ہیں، جتنے صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جتنے اولیاء بزرگان دین اور محدثین کی قبریں ہیں، مجھے ان سب کی قبروں کی سیر کروا دیجیے۔ تو شاہ فہد نے اپنے سرکاری خرچے پہ حضرت کو پوری دنیا میں مقدس مقامات کی سیر کروائی تھی۔ یہ تو ان کا تعارف تھا۔ اب بات پہ آتا ہوں۔ حضرت نے ایک بیان فرمایا اور اس میں یہ بات کہی کہ ادب کتنا لازم جز ہے میرے اللہ اور نبی کے محبت کے لیے۔ ادب ادب ادب، با ادب بے ادب بے نصیب۔ یاد رکھیے، ہم گناہگاری کا چوغا پہن کے، قبا پہن کے، چاک چاک گریبان لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے، امید رکھیے معافی ہو جائے گی، لیکن اگر بے ادبی کا تمغہ سجا کے گئے کبھی بھی اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ وہاں بے ادب کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا حج کے دنوں میں پشاور سے ہمارے کچھ ساتھی آئے تھے، ایک رات ہم اپنے کمرے میں بیٹھے مدینے کی باتیں کر رہے تھے، مدینے کی گلیوں کی کیا بات، مدینے کے لوگوں کی کیا بات، مدینے کی آب و ہوا کی کیا بات، مدینے کے در و دیوار کی کیا بات، یہاں کی مسجد، ممبر، محراب کی کیا بات، اور گنبد خضرا کے سائے میں آرام کرنے والی ہستی کی کیا بات۔ ایک ساتھی نے باتوں باتوں میں کہا کہ مجھے مدینہ کا دہی پسند نہیں آیا، مجھے مدینہ کا دہی پسند نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنی چھوٹی بات بھی اتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے ہماری آنکھ اس ساتھی کی ہچکیوں سے کھلی، وہ کمرے کے ایک کونے میں اپنے دونوں زانوں میں بچے کی طرح سر دبا کے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ہم نے کہا بھائی کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا خواب میں سرکار دو جہاں تشریف لائے تھے اور حضور مجھ سے ناراض تھے، اور حضور نے کہا اچھا تجھے مدینے کا دہی پسند نہیں اور اس کا برملا اظہار کر رہے ہو، تو ایسا کرو جہاں کا پسند ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضرت نے فرمایا ہم نے ساتھی سے کہا اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، جتنے دن یہاں ہو حضور کے روضے پہ غلام کی طرح معافی مانگتے رہو، حضور بہت شفیق ہے، معاف فرما دیں گے۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، بیٹا یاد رکھو کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، دہی تو ہر تیسرے چوتھے دکان سے مل جاتا ہے، بات اس نسبت کی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ مدینے کا دہی پسند نہیں، تو اگر اس چیز کی نسبت بھی میرے نبی کے وطن سے ہوئی اور اس کی بے ادبی بھی برداشت نہیں، تو آپ اندازہ لگائیں اتنی خوبصورت محفل جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہاں تھوڑی سی بھی بے ادبی ہوئی کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان ہم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بات۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ میں غلام ہوں اپنے نبی کا، میری حیثیت آپ لوگوں کے مقابلے میں اتنی ہے کہ میں آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، لیکن میں ان مجنونوں کو، یہ جو مجنوں بیٹھے ہوئے ہیں نا میرے نبی کے، میں ان کو ان کے حقیقی محبوب کے نغمے سنانے آیا ہوں، اور وہ نغمے میں اپنے دل کے درد میں لپیٹ کے آپ کو آج پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے درخواست کی تھی کہ بیچ میں کوئی نہ اٹھے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے، کوئی تقاضا ہے تو ابھی آپ کو اجازت ہے، جو جانا چاہتے ہیں بیچ میں کوئی نہیں اٹھے، جو بھی جانا چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک کا اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ جانا چاہتے کوئی ساتھی؟ کوئی ساتھی بھی نہیں جانا چاہتا۔ یاد رکھیے فرشتے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اے اللہ
تیرے دیوانے بیٹھے تھے، ان کو جانے کا موقع بھی تھا، وقت بھی تھا، تقاضا بھی تھا، تیری محبت نے ایسا دیوانہ بنایا تھا، سب کچھ بھول کے تیرے نام کی محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں بیٹھے تھے۔ اے اللہ، اس چھوٹے سے مختصر سے لمحے والے جذبے کی بدولت ان کی بخشش فرما۔ حضور کے نام کی محفل، اللہ کے نام کی محفل محبت سے بڑھ کر ادب کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت کا تو پیمانہ ہوتا ہے نا، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی تھوڑا کرتا ہے اپنی توفیق اور طاقت کے مطابق، لیکن ادب کا پیمانہ نیچے نہیں آنا چاہیے۔